رب تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک اگر بندہ پڑھے صرف ایک ہی ذات کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، انسانوں میں افضل ہیں، انبیاء کے بعد افضل ترین ہیں، وہ صرف قرآن بتلاتا ہے کہ یہ عام نہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو ہمیں ایک ایک احکام کے بارے میں بتایا گیا، صرف اور صرف ایک ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں معلوم کہ کون سا صحابی حضور کا صحابی۔ اسماء الرجال کتاب پڑھنے کے بعد، سیرت کی کتابیں پڑھنے کے بعد، حضور کے غزوات پڑھنے کے بعد، جنگوں کے غزوات پڑھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کی تعداد کل کتنی ہے اور شریعت نے کتنا صحابہ کو گنوایا۔ لیکن قربان جائیے اس حضور کے صحابی کی شان پر اگر کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو گویا اس نے کفر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نے بار بار صحابیت کا ذکر بتلایا ہے، ایک جگہ نہیں 3 جگہ بار بار فرمایا کہ اے میرے حبیب تمہارے پاس جو دوسرے ساتھی ہیں کوئی عام نہیں، وہ تمہارے صحابی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو گویا قرآن کا اس نے انکار کیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں اور حضرت ابو بکر جیسا دنیا میں کوئی مرید نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ ہجرت کو رکھے۔ خواہش تھی، تمنا تھی۔ خواہش بھی اسی کی پوری ہوتی ہے جس کے اندر دل کے اندر سچی نیت۔ اب یہاں کفار نے دیکھا کہ ایستا ایستا مسلمان پھیلنا شروع ہو گئے، بعض مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، کسی نے حبشہ کی طرف، کسی نے مدینہ کی طرف، کسی نے یمن کی طرف، کسی نے ملک شام کی طرف۔ اللہ رب العزت نے، رب تعالی نے اپنے محبوب کو یہ ساری باتیں بتلا دی۔ جبریل امین تشریف لے کر آئے، فرمایا محبوب سے فرماؤ کہ محبوب آج آپ بھی ہجرت فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے بڑی کمال کی ہے۔ کفار نے 40 بندے لیے، اگر ان 40 بندوں کو ڈیوائڈ کیا جائے ان کی آنکھوں پر تو تقریباً 80 آنکھیں بنتی ہیں، جو ننگی تلوار لیے ہوئے حضور کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ابھی باہر آئیں گے اور ہم معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں گے۔ وہ 80 آنکھیں، 40 تلواریں، وہ جو باہر کھڑے تھے کوئی بزرگ نہیں تھے، نوجوان انہوں نے قبیلوں کے منتخب کیے تھے کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 ساتھیوں کو فرمایا، ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، فرمایا علی رات کو میں یہاں نہیں ہوں گا، تم نے میرے بستر پر آرام کرنا ہے اور صبح یہ امانتیں دے کر تم نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جب محبوب نے فرمایا علی تم نے میرے بستر پر سونا ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ پختہ ہو گیا، علی روزانہ سوتا تھا، موت کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اب محبوب نے فرما دیا ہے علی تو نے صبح تک سونا ہے، یہ امانت تو نے واپس کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسی نیند پہلے کبھی آئی ہی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو مکے میں ٹھہرایا، یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، فرمایا ابو بکر حکم آ چکا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی اس پر کیا کہنا، حضور نے فرمایا صدیق حکم آ چکا ہے، آپ نے فرمایا محبوب میں نے تیاری کر کے رکھی، دو اونٹنیاں جنہیں آپ فکر کے پتے کھلاتے ان کی پرورش کی کہ اس رات یہ ہمیں کام آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اس سفر کا آغاز ہوا، علماء فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے تو کنکریاں ہاتھ میں لیں اور کفار کی طرف پھینکا۔ یہاں محبوب پھینکتے ہیں، ہاتھ میں بھی محبوب اٹھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تمہاری کنکریوں کا پھینکنا یہ تمہارا نہیں تھا بلکہ خدا کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے کیا۔ جب کفار مکہ نے ارادہ کر لیا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی مل گئی، رب تعالیٰ نے پیغام بھجوا دیا محبوب آج آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک اونٹنی پیش کی، یا رسول اللہ اس پر سوار ہوئی۔ علماء کرام نے یہاں بڑا بہترین نقطہ پیش کیا، فرمایا اس رات بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی جب لی تو اس کی رقم ادا کی۔ اب یہ سفر آغاز ہوا، لیکن قربان چاہیے ساتھ لے جانے والے حبیب ہیں، لیکن سفر کو ترتیب دینے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو پہلام تھا بڑا کامیاب تھا۔ آپ نے گھر کے اندر بیٹی کی ڈپٹی لگائی، فرمایا غار کے اندر 3 دن تم نے کھانا پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم نے کفار کی خبر ہمیں غار تک پہنچانی ہے۔ اپنے غلام سے کہا بیٹا تم نے روزانہ دوپہر کے وقت بکریوں کا دودھ ہمیں لا کے پیش کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کا جیسے ہی آغاز فرمایا، سفر چلتے چلتے علماء کرام فرماتے ہیں کہ غار کے قریب پہنچا۔ المختصر بیان کرنے بیٹھے، ایک ایک نقطہ یہاں پیش کرنے بیٹھے تو یہ سفر ہی اتنا شان والا ہے، یہ سفر ہی اتنا عشق والا ہے کہ یہاں ایک ایک نقطہ بھی ختم کیے جائے تو شاید کہ مہینے تک ختم نہ ہو، تو اس لیے کچھ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی غار کے قریب آپ پہنچے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھیرے، میں اندر جاتا ہوں غار کو صاف کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے کر گئے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ جو پیچھے میں نے چھوڑا وہ بھی بیان کر دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، کبھی دائیں گھومتے ہیں، کبھی بائیں گھومتے ہیں، کبھی آگے سے پیرا دیتے ہیں، کبھی پیچھے پیرا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک جگہ سے دشمن کا خوف ہو تو ایک جگہ سے پیرا دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ جب حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، دشمن چاروں طرف سے پکار رہے ہوں، تلواریں لے کر میدان میں آ جائے تو پھر ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے دیا جائے۔
इससे ये पता लगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले मुहाफिज हैं खत्म नबूवत के भी, जिन्होंने तेरा दिया और जिन्होंने हुजूर की नामूस की हिफाजत की, वो पहले आप। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार के अंदर दाखिल हुए, गार को जगह जगह से बंद किया, हत्ता के कपड़े उलमा फरमाते हैं कि खत्म हो गए। 70 सुराख उस गार के अंदर। आप में से कितने माशाअल्लाह यहां ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से गार को देखा होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो यहां हैरान रह जाते हैं कि वो रात का पहर था जब अबू बकर सिद्दीक महबूब को लेके जा रहे थे। जब आज का हाजी जाता होगा तो इतनी तकलीफें तो नहीं उठाता होगा। आज का हाजी जाता होगा तो दिन की रोशनी में जाता होगा। आज का हाजी जाता होगा तो ये सांप पलाओ तो उसकी कोई दिल के अंदर उसको टेंशन नहीं होती होगी, लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक तेरे इश्क का क्या कहना। रात की रोशनी में जा रहे हैं, ना कोई रोशनी है ना कोई दीवा है, जाकर जगह जगह से सुराखों को बंद किया, 2 सुराख बचे। इश्क कहता है अबू बकर अपनी एड़ियों को रखते, अपनी एड़ियां रखते हैं। यहां पर आपको ये बात बतलाता चलूं, उलमा ने बाकायदा हवाले दिए। उस वक्त जो उस गार के अंदर सांप था, मुख्तलिफ रिवायतों के तहत उलमा फरमाते हैं, कोई लिखता है कि हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम के जमाने का था, कोई कहता है कि राई ये बैठ के पढ़ रहा था और अपने साथियों को बता रहा था, सांप ने वहां सुना था कि एक जमाना आएगा नबी आखिरी जमा हिजरत करेंगे, 3 दिन मक्के में रहेंगे। वो सांप वहां से चला, इंतजार करता रहा, रोजाना आता था कि आज महबूब नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब गार पे अंदर दाखिल होने के बाद आपने वो एड़ी रखी तो सांप हर सुराख से होता हुआ जब जगह ना मिली तो वहां आया और गोश्त के लुटरे को पाया। यहां भी जरा अदब देखें, था तो सांप, लेकिन उलमा फरमाते हैं दाढ़ी आके वो दसा नहीं, सबसे पहले आकर उसने अपना सर मारा। एक पांव पे मारता है, दूसरे पे मारता है, हत्ता के जब इश्क ने गवारा ना किया तो कितनी देर मजीद इंतजार करोगे, तो फिर आके 10 मार। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब सांप ने 10 मारा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक तेरे इश्क का भी क्या कहना है, तू भी दुआ मांगता है तो अजीब मांगता है। कहता है अन्नस्रु इलैका, बारी ताला नजरें अबू बकर सिद्दीक की हो, तकने वाली अबू बकर सिद्दीक की हो, जिसका चेहरा हो वो तेरे महबूब का। रब ताला को ये अदा ये दुआ इतनी पसंद है कि गारे सौर के अंदर 3 दिन 3 राहतें सिर्फ देखा और कुछ नहीं देखा, तो सिर्फ महबूब का जलवा ही देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब सांप ने 10 मारा तो आपने फौरन पांव को हिलाया नहीं, यहां भी बेअदबी थी। महबूब गोद में आराम फरमा रहे हो और सिद्दीक पांव को हिलाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने पांव को हिलाया नहीं, सांप ने दस्तना शुरू कर दिया। हत्ता के उलमा की तहकीक ये बतलाती है कि वो जहर इतनी तेजी के साथ फैला कि आंखों से आंसू बहे। जब आंसू बहने लगे तो रुख सारे महबूब पर गिरे। हुजूर आंखें खोलते हैं, फरमाया अबू बकर क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह, सिद्दीक को सांप ने डस लिया। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया हुजूर ने अबू बकर एड़ी हटा दो, आने दो सांप को। फरमाया या रसूल अल्लाह, कहीं आपको भी तकलीफ ना पहुंचाए। फरमाया हुजूर ने अबू बकर तू भी मेरा आशिक है, सिर्फ इंसानों में आशिक नहीं रहते, जानवरों में भी मेरे आशिक। सांप आया, दीदार किया, हुजूर ने फरमाया जाओ, 2 आशिक एक वक्त नहीं रह सकते।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے لواء دان لگا، لیکن اس کی برکت کیا ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں آج بھی زمانے کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد پائی جاتی ہے ان کو کبھی سانس دستا نہیں، دس بھی لے تو پھر زیر پھیلتا نہیں ہے۔ اگر صدیقیوں کی پہچان کرنی ہے تو جاؤ ان کے انگوٹھوں پر نشان دیکھو، آج بھی وہ سانپ کا ڈسا ہوا تمہیں نشان نظر آئے۔ لوگ تو آج بھی پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ میں نے کہا یہ پڑھنا، یہ دلیلیں مانگنا، یہ تو وہ مانگ سکتے ہیں جن کا عشق کمزور ہو، جن کا عشق واقعی وزنی ہوتا ہے، ترازو جن کا عشق کے اندر پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے، پھر وہ دلیلیں نہیں مانگتے، وہ دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہے نہ ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ یہ کوئی کم نہیں تھا، دیدار کروانے والا محبوب تھا اور کرنے والا حضرت خود ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب وہاں 3 راتیں اور 3 دن گزارے تو کفار مکہ تلاش کے اندر پھرتے پھرتے غار کے قریب بھی آ گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں بھی دیکھ لیں، لیکن حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن کمال چاہیے، علماء نے بڑی تحقیق لکھی کہ وہاں پر ایک مکڑی نے اپنا جالا تنا، وہ جالا اتنا پرانا لگتا تھا دیکھنے والوں کی نظر میں کہ شاید حضور سے آنے سے بھی پہلے، شاید حضور ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، یہ جالا جب سے بناؤ۔ پھر ساتھ رب تعالیٰ نے کبوتری کو حکم دیا کہ یہاں انڈے دو، تم بھی یہاں ایک چھوٹا سا جالا بناؤ، گھر بناؤ۔ وہاں انہوں نے بھی انڈے دیے، بچے دیے۔ جب دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا یہاں کوئی اندر نہیں ہے، اگر کوئی اندر جاتا تو مکڑی کا جالا بھی نہیں ہوتا، کوئی اندر جاتا تو یہ کبوتری کے انڈے یہاں گر جاتے۔ لیکن کبوتری تیرے بھی مقدر، آپ کو رب تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ آج جو نسل مدینے کے اندر آپ دیکھتے ہیں، مکے کے اندر دیکھتے ہیں، یہ وہی نسل چلتی ہوئی ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے معزز ہیں وہاں کے آج بھی کبوتر۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے بھی گئے ہوں گے، مکہ بھی دیکھا ہوگا، آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کبھی کسی کبوتر کو غلازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں وہاں رہنے کے بعد آپ وہاں سے چلے، لیکن یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عکاشہ جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یہ کسی انعام کی لالچ میں بھاگتے بھاگتے حضور کے قریب آ گئے۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں کفار۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آج کے دن غم نہ کھانا، پریشان نہ ہونا۔ جیسے ہی حضرت عکاشہ قریب آئے، حضور نے نگاہ جلال ڈالی، وہی جس پر عکاشہ سوار تھا وہ زمین کے آدھے میں دس چکا تھا گھوڑا۔ جب رب تعالی جس کی حفاظت کرے، کسی نے کیا خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی شان والے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم بیان کریں گے کہ آپ کا وصال کیسے ہوا، یہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کا انشاءاللہ عشق بیدار ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان تو بڑی وراہ الورا ہے۔ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، حضور نے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو،
لیکن یہاں علماء نے ایک مثال کو سمجھانے کے لیے بڑے خوب انداز میں، شاعری کے انداز میں بات کو سمجھایا. فرمایا علی وہ ہیں جو دولہا بن کر نبی کے گھر آئے. نبی وہ ہیں جو دولہا بن کر نبی کے گھر آئے. نبی وہ ہیں جو دولہا بن کر صدیق کے گھر آئے. ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی گود بستر نبوت کے لیے بستر بن رہی ہے، لیکن علی وہ ہیں جو مکے کے اندر نبی کے حفاظت کے لیے سو رہا ہے. پھر فرمایا یہاں تک ختم نہیں ہوئی شان. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، علی نے فرمایا تھا جب مکے کے اندر گئے تھے، فرمایا حضور آپ میرے قدم میرے کندھوں پر رکھیں، اوپر تشریف لے آئے. فرمایا علی تم میرا بار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے عشق نے یہ بتلا دیا تھا یا رسول اللہ اس رات حضرت علی نے آپ کا بار نہیں اٹھا سکے تھے، لیکن یہ صدیق کے کندھے حاضر. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی شان اتنی بڑا ہے، علی حضور کے گھر دولہا بن کر آئے اور حضور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر دولہا بن کر آ رہے ہیں. علی مکے والوں کی محافظوں کا محافظ ہے، صدیق وہ ہے جو خدا کی حفاظت کا محافظ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.